زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ پھر بھی سمجھتے نہیں، تو مکین بھی انہیں کے لیے، تو مکان بھی انہیں کے لیے، زمین بھی انہیں کے لیے، زمانہ بھی انہیں کے لیے، پھر بھی سمجھتے نہیں۔ یہ کلام ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں زمانہ تین طریقے کا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل میں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اچھا ماضی ہے نا، ماضی یہ ایک ایسا زمانہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ گزر چکا ہے۔ کئی لوگوں کا ماضی بڑا تلخ ہوتا ہے، کئیوں کا بڑا اچھا ہوتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جو یاد کر کے بیچارے افسوس کرتے کہ ہائے کاش نہ کیا ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماضی پر اب ہمیں اختیار نہیں رہا۔ ہم اگر چاہیں نا کہ ماضی کو لے کے آ جائیں، اب نہیں ہوتا، گزرے گا، اب اختیار نہیں۔ اچھا آگے ہے مستقبل، فیوچر ہے کہ نہیں؟ اس میں بندہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو میں یوں کروں گا، تو ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں، اکثر نہیں ہوتا۔ بندہ سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، آپ فرماتے جب میری کوئی مراد پوری نہیں ہوتی نا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ بولے ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، وہ نہ ہوا جو میں نے چاہا، اس لیے مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو انسان اپنی پلاننگ کرتا لیکن ہمیں اعتبار نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے مستقبل کا، بولو نا، ماضی کا اعتبار اختیار نہیں، مستقبل کا بچا کیا؟ حال، حال ہے کہ یہ ہے حال۔ یہ ایک سانس جو ہم نے پاس کی، یہ پاس بھی ہو گئی، اللہ کرے پاس بھی ہو جائے۔ یہ ہمارا راس المال ہے، اس کو گزارو، اس کو ایسے پاس کرو کہ انگلش والا، انگلش دونوں پاس بننا ہے، پاس پاس، تو یہ ہمارا راس المال ہوتا ہے۔ تو زمانہ کتنا ہو گیا؟ تین، والعصر۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ محبوب کی قسم، یہ جتنے بھی زمانے ہیں سب حضور کے ہیں۔ اب حالات کہتے ہیں نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہ اہل علم حضرات جو نا وہ سمجھتے ہیں اس شعر کو کہ کیا اعلیٰ حضرت نے سمندر کو کوزم بند کیا۔ آپ اگر ذرا ذہن لگائیں نا تو شاید کچھ نہ کچھ اثر آئی جائے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا یہ وہ ایسا ویسا، یہ وہ ایسا ویسا، کیا کیا کہوں، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے
تمہارے لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے آئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا الہی جب رضا خواب گروں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. كنت كنزا مخفيا فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں سو میں نے خلق بنائی. اعلیٰ حضرت اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ وہ سے مراد اللہ کی ذات اور یہ سے مراد یہاں حضور کی ذات. ٹھیک ہے اب سنیے گا. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں. اس نے کہا کن ہو جا فیکون ہو گیا. کن فیکون کو فارسی میں کہتے ہیں کن فقاں. کن کس سے کہا کن؟ دیکھو یہ بہت ہی گہری بات ہے. الفاظوں میں مت جائیے گا کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہے. جی ہاں حدیثوں میں کئی مرتبہ احادیث میں اس طرح ذکر ہے کہ اللہ نے رحمت پیدا فرمائی. حالانکہ اللہ رحمت اللہ کی صفت ہے مراد کچھ اور ہوتی ہے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. پر رحمت کا جو معنی ہے نا اصل معنی وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. جی ہاں رحمت کا مطلب ہوتا ہے دل کا بہت نرم ہو جانا رقیق القلب ہونا. اللہ کی شان کے لائق نہیں. تو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ یہ متشابہات میں سے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے انعام. غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خون کا جوش مارنا. اللہ کی شان کے لائق نہیں صفت اس کی ہے. تو مطلب کیا بنے گا؟ اس کا عذاب. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں. اس کا اشارہ اعلیٰ حضرت نے مثنوی شریف میں دیا. اپنی سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مصطفیٰ نور جناب امر کن مصطفیٰ نور جناب امر کن. سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں آپ سن چکے کبھی کبھی تفصیل ضروری نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے کیا بنا اللہ نے؟ اللہ کے محبوب کا نور سب سے پہلے بنا. پھر جو کچھ بھی بنا اسی نور سے بنا. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. جو کچھ بنا حضور کے نور سے. اب سنو وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاں وہ کن سے آیا یہ بزم پکا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے. نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا و دامن کا گاو پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے
سدرا کا مقام آیا، جبریل بھی رک گئے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا مدامن کہا وہ بیلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ کے نظرت کے ولولے تھے، پھر رف رف تشریف لایا، میرے حضور رف رف تشریف لے گئے، میرے محبوب کے قدم عرش پر عرش نیچے، عرش مکان کا سب سے اعلیٰ حصہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر لا مقام، یہ لا مقام بھی مجازن کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے، سمجھ نہیں بات، سمجھانے کے لیے۔ اب حضور کے قدم عرش پر، اعلیٰ حضرت امام میرے سنت شیخ محی الدین ابن عربی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور کے قدم عرش پر پہنچے، پھر وہاں سے روح اقدس وراء الورا ترقی فرماتی گئی، جسم نہ ہوگا مگر مکان میں۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کے معراج میں کوئی نخ رہ گیا، معادلہ نہیں، بلکہ یہ تو تھی حضور کے قدموں کی معراج، حضور کے قدموں کی معراج ہے۔ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، حضور کے قدموں کی معراج۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی حضور عرش پر پہنچے، سنائے اتنے میں عرش حق نے کھلے مبارک کو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ اب میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ ایک بندہ ہو سمجھانے کے لیے، کسی کے فراق میں ہو، بیٹھا ہو انتظار میں، ایسا کبھی آ جائے کبھی آ جائے، ایسی کیفیت ہو اس کی۔ سنائے اتنے میں عرش حق نے کھلے مبارک کو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ پھر آگے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تم بجے بہرے ہو میں ابھرا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، ہرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، نہ روح آئی نہ عرش پری نہ لوح نوبی، کوئی بھی کہیں اے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی، خبر ہی نہیں ازل کی نہایت تمہارے لیے فأوحى إلى عبده ما أوحى، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہایت تمہارے لیے۔ زمان کو انتظار تو گوش کو حسرت شنیدن، ارے وہاں جو کرنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہایت تمہارے لیے۔ یہ دور کجا سپہر تو کیا، سپہر کہتے ہیں آسمان کو، وما قتلوه وما سلبوه۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، قرآن یہی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سر چڑھائے گئے،
وہ زندہ ہیں، اٹھائے آسمان میں اٹھا لیے گئے، آئیں گے قیامت سے پہلے، دجال کا خاتمہ کریں گے، بلکہ دجال تو ان کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نبی ہوتا ہے، نبی کی شان ہے، صرف سانس سے پگھلے گا، ایسے شعبوں سے دکھائے گا، زندہ کرے گا، مارے گا، سبزہ اگائے گا، بارش برسائے گا، ایسے شعبوں سے دکھائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ اس کو نیزہ مار کے ماریں گے، ہلاک کریں گے۔ زندہ کدھر ہے؟ وہ بولو نا، آسمان کدھر ہے؟ اے دسو اے جڑا آسمان ہے کتھے؟ وہ کون مکان چ ہے نا؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ ایک تیز رفتار گھوڑا 500 برس تک دوڑتا رہے، اور جتنا وہ دوڑے گا راستہ بنے گا اتنا ایک آسمان، لیکن ہے مکان میں۔ تور کہاں ہے؟ تور جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہ مکان میں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر مکان میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اور لا مقام ہے، سمجھتے نہیں؟ آلہ تو کچھ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، یہ تور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، جہت سے ورا نہ دائیں بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، تم مدنا فدد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا او ادنا او ادنا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات۔ زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، دیکھیں زمین کے مقدر کیسے ہیں کہ اللہ کے محبوب اس میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور زمین کو بارہا یہ موقع ملا کہ حضور کے قدموں کو چومیں۔ یہ باقی جو عرش پر ہیں، جو عرش والے ہیں، سدرہ والے ہیں، یہ جو آسمان والے ہیں، کیا ان کو طلب نہیں کہ کبھی حضور ہمارے پاس بھی آئیں؟ تو معراج کی شب جب یہ اعلان ہوا حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، پہلے یہ بتاؤ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کرے قائم بھی کریں، اللہ کے حکم جو ہے نا قائم کرنے کا، بس دو نمازوں پڑھنے کا حکم ہے، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اسے مراد ہے، اور باقی نمازوں نا وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کرے ہم نماز قائم کرنے والے ہیں، روزہ عشاء پڑھتے ہیں، وتر بھی پڑھتے ہیں، آخری رکعت ہوتی ہے، پھر ہم دعا قنوت پڑھتے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْرُكُ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، ہم چھوڑتے ہیں اس کو اور الگ ہوتے ہیں اس سے، اور جو تجھے بلا بیٹھا، جو تجھ سے دور ہے، ہم اس سے چھوڑتے بھی ہیں، اس سے الگ بھی ہوتے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو۔ پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد کیا کہا پتہ ہی نہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم مولا اس سے الگ ہوتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں جو تجھے چھوڑ دیا، جو تجھے بھول گیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، نماز قائم کرو۔
نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا قیام کرتے ہیں, یہ قیام کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ اب اس کے اندر بھی ایک ڈیٹیل ہے, چونکہ وقت نہیں ہوتا اس لیے میں بتاتا نہیں, مطلب لوگ بولتے نہیں بھائی اس کے اندر اور ڈیٹیل ہے, مجھے پتا ہے کہ کون کون سی نماز میں قیام فرض ہے, ٹھیک ہے, وہ کس کس میں فرض نہیں پتا ہے. ہر بات مکمل نہیں ہوتی میں, یہ مسئلہ ہوتا ہے وقت کی کمی. فرض ہے قیام کیا ہے؟ فرض ہے. پھر رکوع یہ کیا ہے؟ فرض ہے. پھر کیا سجدہ یہ کیا ہے؟ فرض. فرض کیا بتا ہے کہ قیام جو ہے نا فرض غیری ہی ہے, رکوع فرض غیری ہی ہے, اور سجدہ فرض ذاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اتنا معذور ہے کہ زمین سے ایک ہاتھ اونچا کسی سخت چیز پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس سے قیام جو ہے نا ختم, کیونکہ قیام جو ہے نا سجدے کی وجہ سے فرض ہے, رکوع بھی. ٹھیک ہے, طریقہ کیا ہے؟ پہلے کھڑا ہونا ہے, پھر جھکنا ہے, اور پھر پہلے کھڑا ہونا ہے, پھر جھکنا, پھر گرنا. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ پہلے کھڑے ہو جاؤ, پھر جھکو, پھر گر جاؤ. اب اس چیز سمجھو کہ جیسی خبر پہنچی حضور آ رہے ہیں, جیسے اعلان ہوا حضور آ رہے ہیں, تو فوراً بفور صدا سمائے بدا بفور صدا سمائے پدا یہ سدرا اٹھا, بفور صدا سمائے پدا وہ سدرا اٹھا, یہ عرش جھکا اور صفوف سما نے سجدہ کیا, صفوف سما نے سجدہ کیا, ہوئی جو عزاں تمہارے لیے, ہوئی جو عزاں تمہارے لیے, بچے تخلیق کائنات, وجہ تخلیق کائنات. مقطع ہی پڑھوں بس, بہت اشعار تو بہت ہے لیکن مقطع ہی پڑھوں, لیکن ایک شعر اور پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. حافظ قرآن سورہ یاسین کی وہ پرون آیت, وہ آیت اللیل النہار, ہاں یہ والا, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آج تاریخ کیا ہے؟ What date is today? ابھی 12 نہیں بجے, 17 سپٹمبر. آج لاہور کے اس کے مضافات میں مغرب کتنے بجے ہوئی تھی؟ سورج کب غروب ہوا؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جاؤ, 1000 سال پہلے چلے جاؤ, یہی ٹائم, یہی اس تاریخ کو یہی ٹائم. آج سے 1000 سال بعد بھی جاؤ گے نا 17 تاریخ کو یہی ہوگا, نکلنے کا بھی یہی ہوگا جو آج ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, ٹھیک ہے, کسی کے روکنے سے روکا کیا؟ سورج کو یہ دیکھا کہ چاہ کے ٹانگ کو پکڑ لے؟ نہیں, سب اپنے اپنے پیرائے میں تیر رہے ہیں, تیر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن محبوب کسے کہتے ہیں؟ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. کیا ہم محبوب ہوتے ہیں؟ محبوب کے لیے یہ بھی ہوتا ہے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا.
ہاں اور گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، یہ تاب و توا تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات، سب آؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے۔ جو میری بچیاں، میری بہنیں، میری بچیاں اگر امید سے ہونا تو یہ کوئی شعر وہ خاص پڑھا ہے، ہاں بہت خاص پڑھا کرے یہ شعر، یہ وظیفہ بنا، وظیفہ اس کو۔ اللہ خیر و عافیت سے ہماری بچیوں کو بہترین اوقات میں، بہترین ساتھ میں، آسانی کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، بے اولادوں کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ شعر مانا تو کچھ کے اور ہی ہیں، لیکن یہ پڑھ لے، یہ کمال کا شعر ہے، اور یہ ذہن بنا کر نیت کر کے کہ سباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ قیامت کا دن ہوگا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری حمد کریں گے، تیری ثنا کریں گے۔ آپ تفاسیر اٹھا کے پڑھیں، یہ سارے سے مراد کیا ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ سارے سے مراد ہے اولین اور آخرین، جتنے بھی ہیں اللہ محبوب کو ایسی جگہ مقام محمود پہ کھڑا کرے گا کہ جہاں سارے تعریف کریں گے حضور کی، تو حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور مجھے میرا رب اس وقت کلمات القا فرمائے گا جس کے ذریعے میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے۔ حضور کریں گے اللہ کی حمد، حضور کریں گے اللہ کی حمد، باقی سب کیا کریں گے؟ لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان۔ عربی کے اندر مقولہ ہے کہ شاعر کے پیڑ میں کیا ہے، شاعر کو بتائے۔ دیکھیں کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں، مراد ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کیفیت کی تشریح ہم نہیں کر سکتے، کسی کے دل کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، مشاہدہ کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شاید یہ کہا ہو کہ حضور دنیا میں آپ کی نعتیں بڑی لکھی، لوگوں نے پڑھی نہیں، قیامت کے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کلمات القا فرما رہا ہو تو حضور کرم کا ایک قطرہ اس گناہگار پہ وہاں ہو جائے، مجھے بھی وہ کچھ کلمات القا ہوں کہ جس کے ذریعے لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات۔